بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم ناہی نے، ان سے اسود نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف اور سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلہ حسبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، صرف میں عمرہ سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حائضہ ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے محبت فرمایا، حقری حل کی تو تو ہمیں روک لے گی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولیں کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقہ پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ مسدد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہاں کے بجائے نہیں ہے۔ اس کی مطابعت جریر نے منصور کے واسطہ سے نہیں کے ذکر میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔